بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید نے 500 دینار ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیے۔ حضرت لیث ابن سعد کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے 1000 دینار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بطور نذرانہ بھیجے۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ ناراض ہوا کہ تم رعایا ہو کر بادشاہ سے بڑھنا چاہتے ہو، گویا میری توہین مقصود ہے۔ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المؤمنین یہ بات نہیں ہے، بلکہ آج کل میری روزانہ کی آمدنی 1000 دینار ہے۔ مجھے غیرت آئی کہ اتنے بڑے جلیل القدر امام کو میں نذرانہ پیش کروں اور اپنی ایک دن سے بھی کم آمدنی دوں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل معمول بھی تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 100 اشرفی سالانہ نظر پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی نذرانے آتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے فضل سے حضرت امام مالک بسا اوقات مقروض رہتے تھے، اور خود یہ حضرت لیث ابن سعد مشہور محدثین اور علماء میں ہے جن کی روزانہ کی اس وقت آمدنی 1000 دینار تھی، مگر عمر بھر کبھی بھی ان کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ مختلف زمانوں میں ان کی آمدنی مختلف رہی تھی، اور ایسا ہوا ہی کرتا تھا کہ آمدنی کم و بیش ہوتی رہا کرتی تھی، لیکن زکوٰۃ کسی زمانے میں بھی واجب نہ ہوئی کہ زکوٰۃ تو جب واجب ہو جب کوئی جمع کر کے رکھے بھی۔ محمد کہتے ہیں کہ حضرت لیث کی سالانہ آمدنی ہر سال 80,000 دینار تھے، مگر رب العزت نے کبھی ان پر 1 درہم کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں کی۔ خود ان کے بیٹے شعیب کہتے ہیں کہ میرے والد کی آمدنی 20-25 ہزار سالانہ تھی، مگر وہ ہمیشہ مقروض ہی رہتے تھے۔ ابتدا میں 20-25 ہزار ہوگی جس پر قرضہ ہوتا رہتا تھا، اس کے باوجود وہ سب کچھ اللہ رب العزت کے راستہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا بڑھنا ضروری تھا، اس لیے کسی وقت میں 1000 روزانہ بھی ہو گیا۔ ایک عورت حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پیالی لے کر آئی کہ مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو مرحمت فرما دیجیے۔ انہوں نے ایک مشک شہد کی ان کے حوالہ کر دی۔ کسی نے کہا کہ وہ تو تھوڑا سا مانگتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا فعل تھا، یہ اس کا ظرف تھا کہ اس نے اپنی حاجت کی بقدر مانگا، مجھے اس کے موافق دینا چاہیے تھا جتنا رب کریم نے مجھے احسان فرما کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان کے ایک باغ کا پھل خریدا، اس میں خریداروں کو نقصان ہوا۔ ان حضرت کو اطلاع ہوئی، انہوں نے باغ کی بیع کا معاملہ فسخ کر دیا، ان کی قیمت واپس کر دی اور ان کو اپنے جیب سے 50 دینار نظر کیے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا تاوان دیا؟ فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے میرے باغ سے نفع کی امید باندھی تھی، میرا دل چاہا کہ ان کی امید پوری کر دوں۔ سبحان اللہ۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی سخاوت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔